الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات محترم، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے خیر الناس انفعهم للناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا ہو. من لا یحتم بامر المسلمین فلیس منا، ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جو شخص مسلمانوں کے معاملات سے، ان کے حالات سے بے اعتنائی اور بے پرواہی برتے وہ ہمارے طریق پر، ہمارے راستے پر نہیں ہے. قرآن حکیم نے تمام ایمان والوں کو بھائی بھائی کہا. حدیث پاک کے اندر ان کو ایک جسم کے مانند کہا گیا. پیر میں کانٹا چبھتا ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، زبان سے آہ نکلتی ہے، پیر میں کانٹا چبھتا ہے، انسان کے بدن میں پورے میں بے چینی نمودار ہوتی ہے. ایمان کا رشتہ ایسا ہے، سارے عالم کے ایمان والے ایک بدن کے مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں. آپ حضرات نے بہت ہی ضروری باتیں ابھی سماعت فرمائی ہیں. آپ حضرات غور فرمائیے. مجھ سے ایک سوال کیا گیا کہ صاحب امام صاحب ہیں، آپ کو تو یہ کام نہیں تھا، آپ اس بات سے کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ اگر مجھ کو حقوق شہریت سے محروم افراد ہی دکھیں گے اور ملکی حقوق کے مستحق افراد مقتدی نہیں ملیں گے، میں امامت کس کی کروں گا؟ آپ پڑھاتے ہیں، مدرس ہیں، آپ کا کام تو مدرسے میں پڑھانے کا ہے، لیکن اگر وہ طلباء عزیز، وہ اسٹوڈینٹس کالجز کو اور جامعات اور مدارس کو، مکاتب کو نہیں مل پائے جو حقوق شہریت سے سرفراز ہوں، تو یہ اساتذہ کس کو پڑھائیں گے؟ آپ ہلال کمیٹی کے اندر فیصلے کرتے رہیے، آپ چاند کا اعلان کر دیجئے. اگر حقوق شہریت رکھنے والے ایمان والے نہیں ہوں گے تو آپ عید اور بقرعید کی نماز کس سے ادا کروائیں گے؟ اگر آپ اذان دے رہے ہیں مؤذن صاحب، اور وہ اگر یہ مسئلہ جو ابھی آپ حضرات کے سامنے ہے، جس فکر کو لے کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ فکر نہیں کی جائے تو مؤذن صاحب جب اذان دیں گے تو ان کی آواز پر لبیک کہتا ہوا ان مسجدوں کے اندر سجدہ ریز آنے ہونے کے لیے کون آئے گا؟ ان خانقاہوں کے اندر اگر یہ شیوخ اور مشائخ وقت اپنے وظائف کے اندر ہی صرف مشغول رہے اور انہوں نے عملی طور پر اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہیں کیے تو ذکر اللہ سے کون سی خانقاہیں گونجیں گی؟ پرسوں میں بستی حضرت نظام الدین علیہ الرحمہ میں تھا، وہاں پر 64 کھمبا 17 ربیع الثانی کی وجہ سے قوالی کا ایک پروگرام چل رہا تھا، بلند آواز آ رہی تھیں. میں نے دیکھا ایک دم سے آواز بند ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ یہ تو ایک عمومی طور پہ چلا کرتا ہے، ہزاروں لوگ اندر موجود ہیں، اچانک بند کیوں ہوئی؟ معلومہ صاحب ابھی اطلاع آئی ہے اوکھلا کے اندر اس طرح سے ناانصافی ہوئی ہے کچھ معصوم بے قصور نوجوانوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے فوراً فکر مندی کے اندر یہ پروگرام بھی کچھ دیر کے لیے روک دیا گیا. آپ اندازہ فرمائیے یہ کتنا نازک لمحہ ہے جو امت مسلمہ پر آج آیا ہوا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. آپ حضرات کو میں ایک تمثیل، ایک مثال، ایک اداہرن پیش کر رہا ہوں. وہ کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نبوی نہیں ہے، کوئی فقہی مسئلہ نہیں ہے، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ایک مثال سمجھنے سمجھانے کی ہے کہ 3 افراد باغبان کی طرف چلے جا رہے تھے. مؤذن صاحب، امام صاحب، سرپنچ صاحب، تینوں نے مل کر کے کوئی پھل اس باغ میں سے کھا لیا. پھل اس باغبان نے جب دیکھا، آ کر کے مؤذن صاحب کے کھینچ کر کے تماچا رسید کیا. تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے باپ کا ہے باغ جو پھل لے کر کے کھانا شروع کر دیا. ہاں یہ تو امام صاحب ہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے. اور یہ تو سرپنچ صاحب، یہ تو مالک و مختار ہے، پورے گاؤں نہیں کا ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں. مؤذن صاحب بیچارے اس کی تان تشنی سن رہے ہیں اور دونوں کے دونوں خاموش وہ کھلکھلا رہے ہیں. ایک سے جب وہ فارغ ہو گیا، اب امام صاحب کا نمبر آیا. تمہیں شرم کرنا چاہیے تھی، دوسروں کو واضح نصیحت حلال و حرام کی کرتے ہو،
حرام مال بغیر اجازت کے کسی کا کھا گئی تمہارے لیے جائز تھا؟ ہاں یہ تو ہمارے سرپنچ صاحب ہیں، یہ تو مالک و مختار ہیں، یہ تو پورا گاؤں ہی نہیں کا ہے، میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اب سرپنچ صاحب وہ مسکرا رہے ہیں، مؤذن صاحب ہنس رہے ہیں، میرا جو نمبر تھا تو تم کام بول لیے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اب سرپنچ صاحب کا جو نمبر ہے کھینچ کے جو لگایا ہے تو سرپنچ کو بچانے والا کوئی نہیں تھا، 2 مظلوم پہلے سے بن چکے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آج سے تقریباً 27-28 سال پہلے امارت شریعہ بہار سے ایک بزرگ تشریف لائے تھے اور انہوں نے نواب کے چوراہے بیان فرما رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص کی 2 بیویاں تھیں، دونوں سے پریشان تھا، دونوں لڑتی رہتی تھیں، وہ دونوں کو طلاق دے کر کے وہاں سے چلتا بنا۔ لوگوں نے دیکھا کہ دونوں لٹھ لے کر کے دروازے پہ ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف، اور بہن تو بے فکر رہنا میں دیکھوں گی، اور تو بھی بے فکر رہنا میں تیرے ساتھ ہوں۔ لوگوں نے کہا تم روزانہ تو لڑتی تھی، آج تم ایک کیوں ہوئی؟ معلوم ہے کہ آج مظلوم ہیں دونوں ایک ہو چکی ہیں۔ آج ایمان والے وہ اگر اس میں رہیں گے کہ آسام والوں کے ساتھ ہو رہا ہے ابھی ہمارا نمبر نہیں آیا، یہ ہماری بہت بڑی بیوقوفی ہوگی، حماقت ہوگی۔ اس سلسلے کے اندر ہم سب کو آپ کو مل جل کر کے 70-72 سال کی تاریخ کا یہ پہلا انوکھا اور انتہائی پریشان کن مرحلہ ہے، یعنی 70 سالہ تاریخ کے اندر کوئی نظیر، کوئی مثال ایسی نہیں ملتی کہ اس سے زیادہ بھیانک، خطرناک اور مہلک کوئی قانون سامنے آیا ہو جیسا کہ آج آیا ہے۔ اور آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں، ابھی تلقین کی گئی کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، بے شک نہیں ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ حضرات ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران حضرات، ہر مسلک اور مشرب کے ذمہ داران معزز حضرات، آپ حضرات کے شانہ بشانہ ہیں، آپ کے سرپرست ہیں، آپ کے ساتھ موجود ہیں لمحہ لمحہ۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر کے ایک بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ سوال کر رہے ہیں سب کالجز میں ہو رہا ہے، یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے، فلاں پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ اپنے فیوچر سے، مستقبل سے زیادہ واقف ہوتے ہیں، اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنے کے اندر پہلے سے مشغول تھے، ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس پروگرام سے ایک بات یہ ہو جائے گی کہ عمومی طور پر ایمان والوں کو اس کے نفع نقصان ہے کیا، وہ بات بہت سے بزرگ حضرات کے سامنے آئے گی۔ قانون طبقے کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، دانشوروں کے ذریعے سے یہ امت مسلمہ سمجھے گی کہ حقیقت میں ہے کیا۔ یہ خامخواہ کا شور غل ہو رہا ہے، یہ حقیقت واقعہ بھی کچھ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے دوست آپ حضرات جان رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ حضرات، آپ کے دانشور کس طریقے سے دن رات ایک کر کے اور کس طریقے سے محنت اور کوشش کر کے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ کامیاب ہو اور آپ حضرات اپنے مقصد میں کامیاب ہوں، اس کے تگودوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ایک تو قیادت کا ساتھ دیجئے، قیادت آپ لوگ ہی ہیں، آپ ہی ہم سب مل کر کے۔ ایک طرف تو یہ کہ ہم اس کو اہمیت سے لیں، دوسری بات یہ ہے کہ جب کہ آپ ابھی ہفتے بھر پہلے پروگرام ہوتا ائمہ کے مساجد کے ذمہ داران سے متعلق، اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ ملت سے متعلق جو ضروری اہم جانکاریاں ہوں، معاملات پیش آ رہے ہوں، ان کے حقوق سے متعلق وہ مساجد سے کمیٹی کے ذمہ داران کو بتلا دینا چاہیے، بیان کر دینا چاہیے۔ اس صراحت کو دہراتے ہوئے کہ سیاسی باتیں نہیں ہوں، لیکن جو حقوق انسانی سے متعلق باتیں ہیں، آپ کے خود کے حقوق سے متعلق ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی بغیر بلاوے کے نہیں جاتا، لوگ کہتے ہیں بغیر بلاوے تو اللہ کیا کہ ہم ہی نہیں جائیں گے، صحیح ہے، یہ تو ماننے میں آ رہا ہے کہ آپ کسی کے بیٹے کے ولیمے میں بغیر دعوت کے نہ جائیے، لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سڑک پہ چلتا ہوا کوئی راہگیر گر پڑا ہے، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس کا سر پڑ گیا ہے، آپ حضرات کسی دعوت کو بلاوے کا انتظار فرمائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ آپ کی رگے حمیت پھڑک اٹھے گی، آپ کی انسانیت جاگ اٹھے گی، آپ اس کو جا کر کے فوراً سنبھالیں گے۔ اسی طریقے سے اس معاملے میں صرف اپنی ذات نہیں، پوری امت مسلمہ کو پیش نظر رکھ کر ہمیں ایک جٹ ہو کر کے اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کچھ کرنا ہے۔ ایک بات یہ کہ جب یہ ذمہ داریاں لے رہے ہیں یہ حضرات ہر طرح کی حکومت سے، وقت سے، کہ ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہم اپنی بات کہیں گے اور سنیں گے اور رکھیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی کن بات نہیں آئے گی۔ آپ حضرات اس کا لحاظ فرمائیں کہ ہمیں کوئی بے اصولی نہیں کرنی۔ ملک کا یہ دانشور طبقہ جس سمت پر لے جا رہا ہے، جو رائے دے رہا ہے، برائے کرام آپ ان باتوں کا خیال فرماتے ہوئے شرکت فرمائیں اور چلیں اور لے کے چلیں۔ ہمیں کوئی ایسے اقدام نہیں کرنا۔ ایک بات خاص طور سے یہ عرض کر دوں
کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے امید ہے بلکہ 100% انشاءاللہ العزیز یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شہر کا رہنے والا ہرگز اور امت مسلمہ کا فرد انشاءاللہ ایسا اقدام نہیں کرے گا جو اصول اور ضابطے کے خلاف ہو، لیکن بہت ممکن ہے کہ ہم میں اور آپ کے اندر بیچ میں آ کر کے کوئی دوسرا آدمی، اجنبی آدمی کوئی بے اصولی کر جائے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی فکر رکھنی ہے کہ کوئی دوسرا آدمی تو بے اصولی نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے اب مسجد کمیٹی کے ذمہ داران حضرات بھی اس بات کو محسوس فرمائیں، وہ ان حضرات سے جڑے ہوئے رہیں، جو کمیٹی مل کر کے آپ حضرات کی طرف سے متعین ہوئی ہے افراد، ان سے رابطے میں رہیں، جو باتیں کہی جائیں وہ بات آپ حضرات کو پہنچاتے رہیں، اور حدیث پاک میں جو باتیں کہی گئی ہیں قنوت نازلہ سے متعلق، ادعیہ سے متعلق، دعائے معصورہ سے متعلق، دعا درود، ان چیزوں کا اپنی جگہ پر اہتمام رکھیں۔ خاص طور سے خواتین کو تلقین کی جائے کہ وہ اس بات کو کرتی رہیں، اور اس سلسلے کے اندر پوری فکر مندی کے ساتھ، اس لیے کہ اگر ہم نے اس چیز پر آج دھیان نہیں دیا، ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی شعبے کے اندر کام آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ یہ ایک ایسا نازک مرحلہ آیا ہے کہ اگر اس میں بے فکری برتی گئی تو ہم میں سے ہر تنظیم، ہر مکتب فکر کو بہت پریشانیاں اٹھانا پڑیں گی۔ پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو منظم ہو کے، مرتب ہو کے، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اس میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دوں، ابھی بتلائی بھی گئی ہے کہ ممکن ہے کہ جلدی کے اندر، وقت کی قلت کے پیش نظر کسی صاحب کا نام اس میں نہیں آ سکا ہو، وہ بھی فکر مند حضرات ہیں، ذمہ دار حضرات ہیں، اور اس سلسلے میں دلچسپیاں رکھتے ہیں، لیکن بھائیوں یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ہم میں سے اگر کوئی کسی کا نام اس میں نہیں بھی آ رہا تو ہمیں اس کے اندر خود آ جانا چاہیے، شریک ہو جانا چاہیے۔ یہ ملت اسلامیہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ شان ہو ہم سب کو ہر طرح کی فلاح و بہبودی عطا فرمائے۔